السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو میرے مسلمان بھائی اور بہنوں، بیٹوں اور بیٹیوں، میں غلام مصطفیٰ اپنے چینل پیام اسلام سے آپ سے مخاطب ہوں۔ درس قرآن کے سلسلہ میں آج کا ہمارا سبق سورۃ الانعام آیت نمبر 91 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما قدر اللہ حق قدرہ اذ قالوا ما انزل اللہ علی بشر من شیء قل من انزل الکتاب الذی جاء به موسیٰ نورا وہدی للناس تجعلونہ قراطیس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا انتم ولا آباؤكم قل الله ثم ذرهم في غوضهم يلعبون۔ سورۃ الانعام کی آیت نمبر 19 سے جو سلسلہ شرک و توحید کا چلا آ رہا تھا، وہ مشرکین مکہ سے خطاب بھی تھا اور آنے والے مسلمانوں کے لیے بھی۔ زمانہ جاہلیت سے یہ جو خدا کے شریک ٹھہرائے جاتے رہے ہیں، اللہ کو سخت ناپسند ہیں۔ اب اللہ کی نصیحت کا رخ ایک بار یہودیوں کی طرف ہے۔ جب یہودیوں نے اسلام کے پودے کو پروان چڑھتے دیکھا تو سازشوں کے جال بننے شروع کر دیے۔ اللہ نے ان کی ہٹ درمی کی وجہ سے انہیں آئینہ دکھایا ہے، اور کچھ مفسرین کا یہ خیال ہے کہ یہ آیت یہودیوں کے بارے نازل ہوئی، جبکہ کچھ اس آیت کو مشرکین کے بارے میں کہتے ہیں۔ لیکن جب ہم اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان پر نازل ہونے والی کتاب کا تذکرہ سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ آیت یہودیوں کے بارے میں ہے۔ فرمایا وما قدر اللہ حق قدری، انہوں نے نہیں پہچانی قدر اللہ کی جس طرح کی قدر پہچاننے کا حق تھا۔ اذ قالوا، جب انہوں نے کہا ما انزل اللہ، نہیں اتارا اللہ نے علی بشر، کسی بشر پر، کسی انسان پر، من شیء، کوئی چیز۔ یعنی ان کا یہ کہنا تھا کہ اہل مکہ چونکہ آسمانی کتاب کے بارے میں نابلد تھے، یہ تو یہودی ہی تھے جنہوں نے اسلام دشمنی کی وجہ سے اہل مکہ کو پٹیاں پڑھانا شروع کر دی تھی کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ انسان پر اپنی کتاب نازل کر دے یا اپنا حکم نازل کر دے۔ یعنی ان کا خیال تھا کہ ایک انسان یا بشر ہے تو اس طرح کے احکامات یا کتاب ان پر کیسے نازل ہوں گے یا ہوتے ہیں۔ وہ اللہ فرما رہے ہیں قل من انزل الکتاب الذی، آپ ان سے پوچھئے، کہیے من انزل الکتاب الذی جاء بہ موسیٰ، یعنی پھر کس نے اتاری وہ کتاب جو موسیٰ لے کر آئے، نورا وہدی للناس، جو نور تھی، روشنی تھی اور ہدایت تھی لوگوں کے لیے۔ یعنی اگر آپ کے بقول کسی انسان پر اس طرح کی کوئی کتاب نازل نہیں ہو سکتی، تو پھر موسیٰ پر اترنے والی جو کتاب ہے جس کو تم مانتے ہو، پھر اس کا انکار کر دو۔ تو اسے اپنی کتاب سمجھتے ہو ایک طرف، تو موسیٰ کے بشر ہونے کے ساتھ ساتھ تم انہیں اللہ کا نبی بھی مانتے ہو اور اس پر نازل ہونے والی کتاب تورات اس کو بھی مانتے ہو، اور دوسری طرف حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہونے والی کتاب یا اس کا حکم کا انکار کرتے ہو۔ فرمایا تجعلونہ قراطیس، تم نے
اس کے ورق کر دیے، تبدونہا و تخفون کثیرا، کچھ کو چھپا، جو اس کو ظاہر کر دیا اور کچھ کو چھپا دیا، یعنی ان میں سے بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو تم نے علیحدہ علیحدہ کر دیں، کچھ کو چھپا لیا، کچھ کو ظاہر کر دیا۔ یہودی علماء نے جو تورات کے ساتھ سلوک کیا نا، اس کا تذکرہ ہے کہ اس میں انہوں نے من پسند باتیں نکال لیں، اور جو پسند نہ تھی انہیں یا تو چھپا دیا یا ان میں تبدیلی کر دی۔ تو ہم لوگوں کو اس کا غلط مفہوم بتا کر وہ فتوے دے کر مال بٹورتے۔ تو اس میں ایک مثال بھی آتی ہے کہ بخاری کی ایک حدیث ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ وہ ایک زانی مرد اور عورت کو لائے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت فرمایا کہ اس کے بارے میں کیا حکم ہے۔ تو حالانکہ تورات میں رجم کا حکم ہے، تو انہوں نے رجم والی آیت کو چھپا دیا۔ تو عبداللہ رضی بن عمر فرماتے ہیں کہ میں نے کہا ہاتھ اٹھاؤ، تو جب انہوں نے ہاتھ اٹھایا تو اس میں صاف جاننے کے لیے رجم کا حکم تھا۔ یعنی وہ اس طرح چیزوں کو چھپا لیتے جو ان کو پسند نہ آتی یا موافق نہ آتی۔ فرمایا وَعُلِّمْتُمْ مَا لَمْ تَعْلَمُوا، تم میں سکھائی گئی تھیں وہ باتیں، مَا لَمْ تَعْلَمُوا، جو تم نہیں جانتے تھے، أَنْتُمْ وَلَا آبَاؤُكُمْ، اور نہ تمہارے باپ اجداد، یعنی نہ وہ ایسی باتیں تورات میں اللہ تعالیٰ نے تمہیں سکھائیں جو تم پہلے نہیں جانتے تھے۔ اللہ فرما رہے کہ میں نے اپنے نبی موسیٰ علیہ السلام اور اس پر نازل کردہ کتاب تورات جو ہے، اس کے ذریعے تمہیں اور تمہارے باپ داداؤں کو میں نے علم سکھایا اور وہ باتیں سکھائی جو تم نہیں جانتے تھے۔ قُلِ اللَّهُ، اللہ نے، ثُمَّ ذَرْهُمْ فِي غَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ، پھر ان کو چھوڑ دیجئے اپنی کج بیسیوں میں، یعنی آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ آپ ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیجئے۔ اللہ نے اپنے محبوب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ یہ ازلی بدبخت ہیں، سب کچھ علم ہونے کے باوجود یہ مکاری کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ وہ آپ کی حاکمیت تسلیم کرنے سے گریزاں ہیں کہ جو چودراہٹ ان کی ہے وہ اس طرح ختم ہو جائے گی، محکوم ہو جائیں گی۔ تو میرے محبوب یہ خود اپنی بربادی کا سامان کر رہے ہیں، ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیجئے۔ تو اللہ نے اپنی سخت ناپسندیدگی کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا کہ وہ اللہ کے حکم کو چھپاتے ہیں، بدل دیتے ہیں، یا ان میں من پسند فیصلے نکال لیتے ہیں، اور عوام کو خوش کرنے اور ان سے مال متاع حاصل کرنے کے لیے ان کو من پسند پھر فتوے دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا اب بھی حکم یہی ہے کہ جو لوگ یا نام نہاد جو علماء ہیں وہ قرآن پاک کی آیات سے من پسند بلکہ جگ پسند مفہوم نکال کر اپنی دکانداری چمکا رہے ہیں، وہ آج بھی اللہ کے ہاں اسی طرح ناپسندیدہ یا مجرم ہیں جس طرح کل یہودی تھے۔ لہٰذا دنیا کے چند ٹکوں کی خاطر اپنی عاقبت خراب نہ کی جائے، اللہ کی آیات کے ساتھ انصاف کیا جائے۔ اللہ رب العزت ہمیں قرآن کو سمجھنے اور قرآن کے ساتھ انصاف کرنے کی، احادیث کے ساتھ انصاف کرنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے، تاکہ ہم قیامت کے دن سرخرو ہو سکیں، نہ کہ ہم یہودیوں کی طرح اللہ کے زیر عتاب آ جائیں جس طرح انہوں نے تورات کو بدل دیا۔ تو ہم بھی کہیں اس بات کے مرتکب تو نہیں ہو رہے۔ تو یہ بات ہمیں سوچنا اور سمجھنا ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح حق سچ بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور پھر اس پر عمل کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔